بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس آپ سب کو ڈاکٹر سر ذوالفقار علی قریشی کا سلام ہو. آج آپ کی اسلامیات کی کتاب جس کا ٹائٹل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں ہم نے آیات مبارکہ کچھ پڑھی تھی اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ماڈل ورک میں شامل کی گئی. ماڈل ورک بھی آپ کے سامنے موجود ہے. آج اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں. پھر آپ نے جو کام آپ کو شیٹ میں دیا گیا ہے وہ آپ نے گھر پر کاپی میں کرنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے. اس کا ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہو، محبوب رکھتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، میرے اطاعت گزار ہو جاؤ. اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. مطلب کیا ہے اس کا ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے یہ بات کہو، آپ فرماؤ یہ بات ان سے کہ لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہاری محبت کے لیے دعویٰ چاہیے، اس دعوے پر دلیل چاہیے. دعویٰ اگر تمہارا ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو، تابعداری کرو. جب تم میری تابعداری کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پیارا بنا لے گا، لاڈلا بنا لے گا. تو یہ بتایا گیا اگر تم اللہ کے پیارے بن گئے، محبوب بن گئے، دوست بن گئے، لاڈلے بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. بخشنے والا مہربان ہے وہ پروردگار. تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں لوگوں کو خدا کا راستہ بتایا گیا ہے اور اس سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کا اچھی طرح ظہور ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں. ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو. پھر یہ ہوگا کہ تم خدا کے چاہنے والے بنتے ہو یقیناً تو بن جاؤ گے اور خدا کو اپنا محبوب بناتے ہو، مگر پھر خدا تمہارا چاہنے والا ہوگا اور تم اس کے محبوب اور تمہارے گناہ بخش بھی دیے جائیں گے. یعنی اگر تم لوگ میرے محبوب کے تابعدار ہو جاؤ تو پھر خدا تمہارا ہے، تمہارے ہر شے ہر گناہ کو بخش دے گا. اس آیت سے بخوبی معلوم ہوا کہ غلامی مصطفیٰ سے مردود بھی محبوب بن جاتا ہے، غلامی مصطفیٰ سے مردود بھی محبوب بن جاتا ہے اور گناہ گار مغفور ہو جاتا ہے، یعنی بخش دیا جاتا ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. دیکھیے اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر محبت الہی چاہتے ہو تو محبوب کے پیچھے چلے آؤ، نہ تو بھائی بن کر برابری کا دعویٰ کرو، برابر آؤ، اور نہ بیٹے بن کے جو ہے آگے چلنے کی کوشش کرو، بلکہ غلام بن کر پیچھے چلو. وہ ڈبہ ریل کا سفر کرتا ہے جو انجن کے پیچھے چلتا رہتا ہے. جو انجن سے آگے لگتا ہے وہ بالکل نکال دیا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اور وہ وہی اسٹیشن پہ روک دیا جاتا ہے. فرسٹ کلاس کا ڈبہ اگر انجن سے کٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی نہیں بیٹھتا، نہ کوئی کرایہ دیتا ہے. اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑ جائے اور اس کے پیچھے چلے تو اس میں ہر کوئی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ڈبے کی اپنی کوئی قیمت نہیں بلکہ انجن کے پیچھے لگ جانے کی قدر و قیمت ہے.
نیز انجن یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے ڈبہ کیسا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی ملی ہے یا نہیں، مجھ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، میرے پیچھے لگا ہوا ہے یا نہیں، میرے پیچھے چل رہا ہے یا نہیں، میرے تابع دار ہے یا نہیں۔ ڈبہ تھرڈ ہو یا سیکنڈ یا فرسٹ کلاس، سب کو ایک ہی رفتار سے لے جاتا ہے بشرطے کہ ڈبہ لائن پر ہو۔ یہ ایک مثال دی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں آج اگر ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ انجن بزبان حال کہتا ہے کہ اے ڈبے تو اگرچہ کمزور سہی پر میں قوی ہوں، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا فاتبعونی، خواہ کیسے ہی ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ہم تم کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے کو اپنی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں اور ہر جگہ یہ فرمایا گیا کہ محبوب علیہ السلام کی تابعداری تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ اطاعت تین طرح کی ہوتی ہے، اطاعت زر کی، اطاعت لالچ کی، اطاعت محبت کی، یعنی اطاعت زر، اطاعت لالچ اور اطاعت محبت۔ یہاں مقصود ہے محبت کی اطاعت، کیونکہ ڈر یا لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے، اسی لیے اس آیت کو محبوب سے شروع فرمایا گیا، محبت سے شروع فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ محبت تین قسم کی ہوتی ہے، چھوٹے سے محبت یعنی مامتا، دوسری برابر والے سے محبت، تیسری بڑے سے محبت جو عظمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اتابعو سے معلوم ہوا کہ محبت میں عظمت ہونی چاہیے۔ پھر دو قسم کی ہے محبت، دینی اور دنیاوی۔ یحببکم اللہ سے معلوم ہوا کہ عظمت دینی چاہیے، عظمت دنیاوی نہیں، یعنی رسالت کی بنا پر محبت اور عظمت چاہیے، نہ کہ بڑا بھائی سمجھ کر۔ اس سورہ آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کتنا پسند فرماتا ہے، اور یہ اتباع ایسی ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، اور اگر اتباع ہو جائے تو پھر منزل مقصود مل جاتی ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تابعداری کی، تو کیا ہوا؟ محبوب سبحانی کا خطاب مل گیا کہ وہ اللہ کے ایسے محبوب بن گئے، اور اللہ نے یہی فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لہٰذا تمام اسٹوڈنٹس ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو ان کی تابعداری اور اطاعت کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس کو پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کیجیے، انشاءاللہ کامیابی سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وما توفیقی الا